اصل میں حنیف دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو. ناظرین آج ہفتہ 15 جون ہے. آج کے پروگرام کا ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ سندھ میں تھانوں کے ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کون کرے گا. ڈسٹرکٹ ایس ایس پی, ڈی آئی جی, ایڈیشنل آئی جی یا پھر سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن ننچار. گرچہ گزشتہ دنوں جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن ایک شاہی فرمان جاری کر چکے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز ایس ایچ او کی پوسٹنگ کے مجاز ہوں گے, ان کے کام میں کوئی اور مداخلت نہیں کرے گا. لیکن عملاً زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں. معاملہ ہے کیا, اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ کی پوسٹنگ کے حوالے سے کہ بالآخر دیر آئے درست آئے کے مصداق انہیں جو ہے ایڈیشنل سیکٹری داخلہ تعینات کر دیا گیا ہے, جس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. ان کی اس پوسٹنگ سے پاکستان کے چاروں صوبوں کی پولیس پر کیا اثرات پڑیں گے, اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. پروگرام کے آخر میں پھر ہم کچھ کمنٹس بھی آج شامل کریں گے. ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ سندھ کے تھانوں میں ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کس کا اختیار ہے, کون کرے گا, کسے یہ کرنا چاہیے, اور عملاً جو ہے یہ پوسٹنگ کون اور کیسے کر رہے ہیں. ناظرین کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے, ان کی رپورٹ کے مطابق پچھلے دنوں سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے ایک شاہی فرمان جاری کیا کہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود غلام نبی میمن کو اس قسم کا حکم نامہ جاری کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی. انہیں بھی معلوم ہے, ڈی آئی جیز کو بھی معلوم ہے, ایڈیشنل آئی جیز کو بھی معلوم ہے, سب کو معلوم ہے پولیس رولز میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے مجاز ہوں گے, کسی اور افسر کا ذکر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ یہ اختیارات جو ہے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی تو کجا بازوں کا ڈی آئی جی بھی نہیں کرتے, یہ صرف آئی جی کرتے ہیں یا پھر وزیر داخلہ یا وزیر اعلیٰ کرتے ہیں. لیکن کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ یہ اختیارات صرف اور صرف ڈسٹرکٹ ایس ایس پی استعمال کریں گے. جب یہ سب کچھ علم میں ہے آئی جی کے, تو پھر آئی جی کو اپنا وہ شاہی فرمان کیوں جاری کروانا پڑا. اس سلسلے میں پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ کراچی کے بعض ڈی آئی جیز جو ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے ان اختیارات پر شب خون مارتے ہیں, ان اختیارات کو استعمال کرتے ہیں, اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے کاندھے کو استعمال کرتے ہیں اپنی خواہشات, اپنی انا کی تسکین اور تکمیل کے لیے, اپنی راتوں کو سہانی بنانے کے لیے, اپنی راتوں کو رنگین بنانے کے لیے, اور اپنے حلقہ احباب کو, میڈیا والوں کو نوازنے کے لیے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کا کاندھا استعمال کرتے ہیں. ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے, ہیڈ مورر کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے, چوکی انچارج کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے. اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ شکایتیں جو ہے خود ایسٹ زون کے ڈی آئی جی سے متعلق جو ہے آئی جی سندھ کے پاس مسلسل آ رہی تھی, جس کے بعد آئی جی سندھ کو دل پر جبر کرتے ہوئے یہ سخت ترین قسم کا شاہی فرمان جاری کرنا پڑا. اب اس شاہی فرمان کی سیاہی بھی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ اطلاع یہ ملی کہ کراچی کے زونل ڈی آئی جیز نے جو ہے وہ اپنے دفتروں میں ایسے پولیس افسروں کو بلا کر ان کے انٹرویو کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جو کہ ایس ایچ او بننے کے خواہش مند تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایس ایچ او لگانے کے مجاز ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں, تو پھر کس اختیار سے, کس قانون سے ڈی آئی جی صاحبان جو ہے وہ پولیس افسروں کو بلا کر ایس ایچ او لگوانے کے لیے ان کے انٹرویو کر رہے ہیں. یہ کیا آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے جاری کردہ شاہی فرمان کی توہین, اس کی یعنی کہ رسوائی, اس کی بے عزتی یا اسے قدموں کی ٹھوکر بنانے کے مصداق نہیں؟ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے اس شاہی فرمان کا, تو پھر یہ کیا ہے؟
जब डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ने पोस्टिंग कर दी तो फिर डीआईजी के पास इख्तियार कहाँ से है, वो क्यों इंटरव्यू किसी की कर रहे हैं? जब वो इंटरव्यू करेंगे, वो किसी को सिलेक्ट करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई इसको आप एसएचओ लगाओ, तो क्या एसएसपी का ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ उनके ऑर्डर करने तक ही महदूद है, को साइन सिर्फ करेंगे? जो नाम आए हैं डीआईजी की तरफ से वो तो पहले भी यही करते थे, फिर आईजी को ये फरमान जारी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों मजाक उड़ाता है अपने ही जारी करदा अहकामात की? ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही। आईजी को इसका नोटिस लेना चाहिए। अब आईजी की तवज्जो मैं दिलाना चाहूँगा कि उनके अहकामात की उसकी रूह के मुताबिक कराची समेत अंदरून सिंध के 30 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज में से एक ऐसा मर्द आहिन है, एक ऐसा मर्द मोमिन है जिसे दुनिया काशिफ अब्बासी के नाम से जानती भी है, पहचानती भी है, कि वो जो है आईजी के अहकामात को उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद करते हैं, चाहे रुना जराइम के अड्डों के खात्मा हो या खुली कचेरियां हो या फिर एसएचओस के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हो। वो अपने इख्तियारात को जो है वो उसमें किसी की शमूलियत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने इख्तियारात में किसी की शमूलियत तो क्या, किसी का शायबा तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे वो एडिशनल आईजी हो, चाहे वो आईजी हो, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। अब एक मिसाल मैं पेश करूंगा नाजरीन, आईजी साहब के लिए भी, सबके लिए भी, कि इस एक मिसाल से आप लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। हमारे नुमाइंदा खसूसी ने जो रिपोर्ट भिजवाई, ये ख़ुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए से वाकिफ़कार जो हैं इन मामलात से, उनकी इत्तलाआत के मुताबिक मामला ये है कि पिछले महीने जो है ख़ुद काशिफ अब्बासी एसएसपी मलीरी के पास जो है वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के पीएसओ अहमद फजल चौधरी, उनका फ़ोन आता है कि ये इंस्पेक्टर काजी सलाहुद्दीन साहब को जो है आप सुक्खन थाने का एसएचओ लगा के उसके ऑर्डर की कापी मुझे भिजवा दें, व्हाट्सअप कर दें। जिस पर मुश्तैल हो जाते हैं काशिफ अब्बासी हस्बे आदत। वो कहते हैं कि आप एक जूनियर एसपी हो, आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं कि इसको ये काम करके मुझे भिजवाएं, किस कैपेसिटी में आप मुझे कह रहे हैं और आप मुझे क्या कह रहे हैं? आप कोई मेरे आईजी हैं? क्यों आपने मुझे ऐसा कुछ कहा? जिन्हें कहना है, जिनको ये काम करवाना है, उनसे कहें कि मुझे खुद फ़ोन करें। मैं तुम्हारे किसी फ़ोन पर किसी एसएचओ का तो ऑर्डर खुजा, मैं किसी कांस्टेबल का भी ऑर्डर नहीं करूँगा, ये कह के उन्होंने बहुत गुस्से में टेलीफोन बंद कर दिया। यकीनन एसएसपी का ये जो एक्शन था ये गैर मुतवक्का था वज़ीर दाखिला के पीएसओ एसपी अहमद फजल चौधरी के लिए। यकीनन इस रिएक्शन से उनके चारों तबक रोशन हो चुके होंगे और कानों से धुएं निकलना शुरू हो गए होंगे। और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा होगा अपने बॉस को, बहुत कुछ कहा होगा कि ये क्या सरफिरा एसएसपी है, दिमाग ख़राब है इसका, पता नहीं क्या अपने आप को समझता है। बहरहाल 2-4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद होम मिनिस्टर फ़ोन करते हैं एसएसपी मलीर को और कहते हैं कि ये इंस्पेक्टर काजी सलाहुद्दीन को जो है सुक्खन थाने का एसएचओ लगवा कर उनकी ऑर्डर की कापी मुझे व्हाट्सअप कर दें। कहते ठीक है सर, मैं इनकी फ़ाइल को देखता हूँ, अगर ये मेरिट पे उतरेंगे तो मैं इन्हें लगा दूंगा। ये कह के फ़ोन बंद कर देते हैं। एक हफ्ता गुजर जाता है, एसएसपी उनकी पोस्टिंग नहीं करते। एक हफ्ते बाद दोबारा होम मिनिस्टर फ़ोन करते हैं कि मैंने आपको एक काम कहा था, आपने वो काम नहीं किया। एसएसपी कहते हैं कि मुझे वक्त नहीं मिला, मैं बहुत बिजी था, कुली कचेरियाँ लगा रहा था, जराइम की वारदातों की रोकथाम में पेट्रोलिंग कर रहा था, ये हो फलाना, मैं कर दूंगा। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। तीसरे हफ्ते फिर होम मिनिस्टर फ़ोन करते हैं कि आपको मैंने
ایک کام کہا تھا، مجھے بھی کسی نے کہا ہے مجھے کسی کو جواب دینا ہے، آپ نے کرنا ہے تو بتائیں، نہیں کرنا تو مجھے بتائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر بحالت مجبوری اتنے ترسانے، اتنے تڑپانے، اتنے بلندی سے نیچے لانے کے بعد جو ہے انہیں ان کی اوقات میں لانے کے بعد گریڈ 19 کے ایک ایس ایس پی کاشف عباسی نے صوبائی وزیر داخلہ کے کہنے پر انسپکٹر قاضی صلاح الدین کو جو ہے سکن تھانے کا ایس ایچ او لگا کر آرڈر کی کاپی انہیں واٹس اپ کر دی۔ یہ ہوتے ہیں ایس ایس پی، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، بہت زیادہ نہ دبتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ گرتے ہیں، نہ اپنی بات کو گرنے دیتے ہیں۔ تو آئی جی غلام نبی میمن صاحب یہ ہوتے ہیں ایس ایس پی۔ اس قسم کا حکم اگر ضیاء لنجار آپ کے ایڈیشنل آئی جی کو کیا ہوتا انہوں نے، یا آپ کے کسی ڈی آئی جی کو، تو وہ سر کے بل وہ کام کر چکے ہوتے ہیں چند منٹوں میں۔ لیکن آفرین ہے آپ کے اس سرپھرے ایس ایس پی ملیر پر کہ انہوں نے ہوم منسٹر کے ایک آرڈر میں پورے 3 ہفتے 21 دن لگائے۔ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ میں پھر وقت ضائع کرتے ہوئے آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ایسے سرپھرے ایس ایس پیز کو بلائیں، انہیں اپریشیٹ کریں، ان کی کارکردگی کو نہ صرف سراہیں بلکہ اپنے دوسرے 30 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے سامنے انہیں مشعل راہ بنانے کے لیے ان سے کہیں کہ یہ ہوتے ہیں ایس ایس پی جنہیں اپنے اختیارات کا، اپنے وزن کا، اپنے قد کا، اپنی طاقت کا علم ہے، اور وہ اس کا استعمال کتنی خوبصورتی سے، کتنے بہترین طریقے سے کر رہے ہیں کہ آرڈر دینے والوں کو لاجواب اس وقت کر کے انہیں ان کی اوقات میں کھڑا کرنے کا انہیں احساس دلاتے ہیں کہ یہ تمہارا منصب نہیں ہے اس قسم کے الٹے سیدھے آرڈر دینے کا، دوسروں کے اختیارات پر ڈاکہ ڈالنا جو ہے یہ آپ کا منصب نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ سبق جو ہے کاشف عباسی نے اپنی اس قسم کی جو ہے وہ کاموں کی شکل میں جو ہے وہ بگڑے ہوئے لوگوں کو وہ دے رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ جو ہے سندھ پولیس کی تاریخ میں ایسے ہیرے جواہرات جو ہے وہ بڑے کم آتے ہیں۔ اس سے قبل خود رفعت مختار راجہ بھی سندھ کے آئی جی بن کر آئے تھے، انہوں نے بھی اسی قسم کے ناقابل فراموش کارنامے جو ہے وہ سر انجام دیے ہیں اپنی لیگیسی میں۔ انہوں نے ایسے کارنامے چھوڑے ہیں کہ جو سندھ پولیس کی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں چھوڑے ہوں گے۔ موجودہ آئی جی کو دوسری بار آئی جی بننے کا شرف تو حاصل ہوا ہے، لیکن ان کی لیگیسی میں ماں سوائے بی کمپنی قائم کرنے، بی کمپنی کو مظلوموں سے آباد کرنے کے اور کوئی ان کی لیگیسی نہیں ہے، کوئی لیگیسی انہوں نے نہیں چھوڑی ہے۔ اب یہ جو ایس ایس پی ہیں کاشف عباسی، یقیناً یہ رفعت مختار راجہ کی ایک طریقے سے تقلید کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں ایک ایس ایچ او رحم کھاتے ہوئے، اپنے امیجیٹ باس سمجھتے ہوئے ڈی آئی جی غلام اصفر میسر کے کہنے پر شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں ایک ایس ایچ او لگایا ہے، خیرات دیتے ہوئے کہ چلو میں نے آپ کے کہنے پر انہیں ایس ایچ او لگا دیا ہے۔ ورنہ ایسٹ ڈسٹرکٹ ہو یا کورنگی ڈسٹرکٹ میں تقریباً سارے کے سارے ایس ایچ او ہی ڈی آئی جی نے لگائے ہیں۔ وہ دونوں ایس ایس پی تو ڈمی ہیں، پخ کی طرح سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے ہاتھ جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، گھبراتے ہیں۔ وہ اپنے ایس ایس پی کی، اپنے ڈی آئی جی کی مخالفت مول ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہاں کاشف عباسی چونکہ ان کے اپنے ہاتھ، اپنا دامن صاف ہے، لہٰذا وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی کسی کو غلط کام کرنے کی پرمیشن اپنے ڈسٹرکٹ میں وہ اس وقت دینے کو تیار ہیں۔ یہ کہنا ہے پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو میں ایک ان کے آنے سے پہلے ایک ایس ایچ او ہیں میمن گوٹ کی، جس پر ان کی اس وقت گہری نظر ہے،
وہ ان کے ریڈار پر آ چکے ہیں، مائکروسکوپ سے انہیں دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے قطع تعلق کہ وہ کس کا بھائی ہے، ان کے علم میں ہے کہ یہ جو ہے سیکٹری ٹو سی ایم فیاض جتوئی کے بھائی ہے، لیکن بگڑے ہوئے ہیں، جرائم کے اڈوں کی سرپرستی کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت وہ سیخ کی طرح سیدھے ہیں، وہ ریڈار پر ہیں۔ جس دن بھی انہوں نے ریتی بجری کا ٹرک نکلوانے کی کوشش کی تو وہ پابند سلاسل ہوں گے۔ وہ اس وقت یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا بھائی سیکٹری ٹو سی ایم ہے یا کون ہے، اس کی پوسٹنگ کس نے کرائی ہے۔ وہ انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچانے میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اس کا اندازہ خود سرفراز جتوئی کو ہے، اس لیے اس وقت وہ سیدھے ہیں، ورنہ وہ بھی جو ہے بھاگ جاتے ہیں۔ خود ماجد الوی کی طرح سے تھانہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، صرف بند گرفتار ہونے سے خود کو بچانے کے لیے۔ یہی حال جو ہے ولایت کا ہے، بن قاسم سے فرار ہونے والے ایس ایچ او مٹھل کا ہے۔ سب کے سب یہاں سے بھاگے، جو کہ خود ڈی آئی جی کے قریبی تھے، ڈی آئی جی کے جن پر ہاتھ تھا، وہ ڈی آئی جی بھی انہیں جو ہے مری ڈسٹرکٹ میں جو ہے حرام خوری کرنے کی انہیں اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ ان کو بچا نہیں پائیں گے۔ تو یہ ہے ایس ایس پی ملیر کاشف عباسی۔ غلام نبی میمن صاحب، میں پھر کہوں گا کہ انہیں آپ بلائیں۔ کتنی کلی کچہریاں وہ کر رہے ہیں، کسی اور میں کلی کچہری کرنے کی ہمت جرت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے دامن صاف نہیں ہیں، گندے ہیں، رنگے ہوئے ہیں، جرائم میں رنگے ہوئے ہیں، بیتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھو رہے، خود نہا رہے ہیں۔ ان میں ہمت جرت نہیں کہ وہ کھلی کچہری لگا کے علاقے کے لوگوں کا سامنا کر سکیں، کیونکہ علاقے کے لوگ کہیں گے کہ وہ ایس ایچ او یہ کر رہا ہے، وہ ایس ایچ او یہ کر رہا ہے، یہ وہ نہیں سن سکیں گے۔ آئیے غلام نبی میمن کو بھی جو ہے اس قسم کے سرپھرے، دیانتدار، ایماندار ترین ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی کارکردگی کو سراہنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں جو ہے وزیر داخلہ ضیاء الانجار بھی جو ہے وہ ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کو ایک آنکھ اس وقت نہیں بھا رہے ہوں گے کہ ایک ایسا بھی ایس ایس پی ہے جو کہ اپنے ہی وزیر داخلہ کے احکامات کو سنی انسنی کر رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر کسی کے جو ہے وہ پر جل رہے ہیں اس وقت اس طرح کے ایماندار، دیانتدار اور اصول پرست ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے، کیونکہ ان کا دامن جو ہے وہ ہر طرح کے گندگی سے، ہر طرح کی غلاظت سے پاک اور صاف ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے کہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کون کرے گا۔ پولیس رولز کھل کے لکھا ہے، صاف طور پہ لکھا ہے کہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ صرف اور صرف ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز ہی کریں گے۔ اس کا فہم و ادراک جو ہے نہ صرف خود آئی جی سندھ کو ہے، بلکہ ڈی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جیز کو بھی ہے، لیکن وہ بھی اپنے خواہشات، اپنے انا کی وجہ سے، اپنے پیٹ کی وجہ سے، اپنی یعنی کہ دوسرے معاملات کی وجہ سے جو ہے بیچارے مجبور ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے اختیارات پر ڈاکہ مارے اور ان میں اپنی شمولیت کو یقینی بناتے ہوئے، ان کے کاندھے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کارندوں کو، اپنے بندوں کو جو ہے وہ اپنے پراکسی کو جو ہے وہ ایز اے ایس ایچ او کے حصے سے جو ہے پوسٹنگ دلوانے میں کامیاب ہوتے رہیں۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ ایک شاہ لطیف ٹاؤن تھانہ ایسا ہے جس میں خود کاشف عباسی نے اپنے ڈی آئی جی کے کہنے پر ایک پولیس افسر کو ایز اے ایس ایچ او لگایا ہے، اور ان کے چارج لینے سے پہلے ہی خود میمن گوٹ میں جو ہے جو سرفراز جتوئی ایس ایچ او کی پوسٹنگ ہوئی وہ خود آئی جی غلام نبی میمن نے کروائی ہے، اور وہ بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری فیاض جتوئی کے کہنے پر، کیونکہ وہ ان کے بھائی ہیں۔ تو یہ دو پوسٹنگ ایسی ہے۔ تیسری پوسٹنگ کا میں پہلے ذکر کر چکا تھا، خود سابقہ آئی جی کمال شاہ کے کہنے پر خود ان کے رشتے کے ہم زلف جو ہے عنایت اللہ مروت کی پوسٹنگ جو ہے خود گڑاب تھانے میں بن قاسم تھانے میں یا گراب تھانے میں کہیں کی کروا دی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کی طرف سے دوسرے بھی ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز جو ہے وہ اپنے اختیارات کا اتنے ہی آزادانہ طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یا کہ وہ معاملات میں کمپرومائز ہو کے اپنی کھال بچانے میں، یعنی کہ اپنی
پوسٹوں کو بچانے میں جو ہے وہ اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ لیکن چلتے ہیں پروگرام کو، ہمارا دوسرا حصہ ہے وہ ہے سابقہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کی پوسٹنگ کے حوالے سے۔ اسکرین پر آپ ان کی یہ آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں۔ دیر آئے درست آئے کے مصداق بالآخر انہیں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے، محسن نقوی اور خود رفعت مختار راجہ کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ میں ہی اپنے پروگراموں میں جو ہے یعنی تواتر کے ساتھ یہ کہتا چلا آ رہا تھا کہ انہیں یا تو ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا جائے گا، یا پنجاب کا آئی جی، یا بلوچستان کا آئی جی، ریلوے کا یا موٹر وے، کہیں نہ کہیں ان کی پوسٹنگ کر دی جائے گی، لیکن پوسٹنگ نہ ہو سکی۔ وہ او ایس ڈی بنا دیے گئے تھے۔ آج جو ہے جا کے ان کی اللہ نے سن لی اور انہیں جو ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ یقیناً سندھ پولیس کے یتیموں، لاوارثوں، لاچاروں کی جو ہے دعائیں اس وقت کام آ گئی ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد سے ہمارا نمائندہ خصوصی قیامت گل کا یہ کہنا ہے کہ یہ پولیس گروپ کے دوسرے خوش نصیب افسر ہیں گریڈ 21 کے کہ انہیں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کا منصب دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو ہے کمال شاہ جو تھے وہ گریڈ 22 کے ہونے کی وجہ سے جو ہے پرویز مشرف کے دور حکومت میں ان کے کورس میٹ تھے یا ان کے بیچ میٹ تھے، اسی وجہ سے جو ہے وہ طویل ترین آئی جی رہے سندھ پولیس کے۔ اس کے بعد گریڈ 22 میں پرموٹ ہوتے ہی انہیں جو ہے پھر سیکرٹری داخلہ جیسا اہم منصب جو ہے دے دیا گیا تھا۔ اب ان کے بعد جو ہے یہ دوسرے خوش نصیب پولیس افسر ہیں گریڈ 21 کے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ بنایا گیا۔ اگر یہ گریڈ 22 کے ہوتے تو یقیناً یہ سیکرٹری داخلہ بننے میں کامیاب ہو جاتی۔ یہ واحد ایسی پوسٹ ہے جس پر جو ہے وہ ہر آئی جی کی جو ہے وہ گہری نظر ہوتی ہے۔ اے ڈی خواجہ سیکرٹری داخلہ بننے کا خواہش لے کے چلے گئے ہیں، اسی طریقے سے مشتاق مہر اور ثناء اللہ عباسی بھی جو ہے یہی خواہش لے کے چلے گئے کہ کاش کہ وہ بھی سیکرٹری داخلہ بننے میں کامیاب ہو جاتے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کہ رفعت مختار راجہ جو ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی حیثیت سے پولیس گروپ میں کیا اصلاحات لانے کا باعث بنتے ہیں۔ پولیس والوں کے جو پریشانیاں ہیں، پولیس والوں کی جو پرابلم ہے، پولیس والوں کی جو جائز شکایتیں ہیں وزارت داخلہ سے متعلق، کیا ان شکایتوں کو وہ دور کرنے میں کوئی اپنا کردار ادا کریں گے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتلائے گا۔ ناظرین، اب میں نے کہا تھا نا کہ کچھ کمنٹس جو ہے وہ آج کے پروگرام میں شامل کروں گا۔ پچھلے دنوں ڈیفنس تھانہ جو ہے وہ میدان جنگ بن چکا تھا۔ دو طاقتور ترین جو شعبے ہیں معاشرے کے، ان کے آپس میں ایک ٹکراؤ کی سی پوزیشن ہو گئی تھی۔ ویورز ہمارے دیکھنے والے بہت ہی خوش تھے، اور جس کی کٹائی ہوئی، جس کو جو ہے چترول کی گئی، اس پر ویورز نے جو ہے حملہ آوروں کے جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف ڈبلیو زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو پٹے ہیں ان کا کردار جو ہے وہ معاشرے میں ولن والا اس وقت بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلموں میں بھی جب ولن پٹتے ہیں تو تماشبین جو ہے وہ تالیاں بجاتے ہوئے، کہکے لگاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہی صورتحال جو ہے ڈیفنس تھانے میں پیش آنے والے واقعے پر جو ہے ہمارے ویورز نے جو ہے وہ کیا ہے۔ اب اسی طریقے سے جو ہے ناظرین، یہ کچھ اور ہمارے پاس جو کمنٹس ہیں ہمارے ویورز کی طرف سے وہ میں اس وقت شیئر کرتا چلوں۔ انصاف ہونا چاہیے، یہ کسی ویورز کا ہے، انہوں نے شاید وہ جو پروگرام ہمارا ہے خاتون ASI قتل کیس میں جو ملوث ہے، جس پر لمبا چوڑا پروگرام میں نے کیا تھا، آج جواب شکوہ کے طور پر یہ اس پر جو ہے کمنٹس آئے۔ یقیناً ہم بھی کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے۔ ایک اور ویور نے لکھا ہے کہ تمام خبریں حکمرانوں کی پیدا کردہ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف
पुलिस इस्तेमाल करके पुलिस को खुद से ज़्यादा ताकतवर बना दिया। आपने नाजायज़ काम आप नाजायज़ काम करके जंगल का कानून बनाया। अब ताकतवर सिर्फ सदर प्राइम मिनिस्टर हैं। बात तो किसी हद तक वीवर की हक़ाइक़ पर मबनी है। एक वीवर ने लिखा कि चार्जशीट तो लेडी लंजार को करना चाहिए क्योंकि होम मिनिस्टर वो हैं। सीएम को क्यों? अगर फरियाल साहिबा सीएम बनती तो फिर सिंध असम्बली, ये किसी ने कमेंट्स किया है उस प्रोग्राम पर जो मैंने किया था कि चार्जशीट की तैयारियां हो रही है। आगे किसी व्यूवर ने कहा है FWO वेरी गुड, यानी कि FWO के हाथों काले कोटों वालों की जो है पिटाई हो गई, तो इस पर लोग जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये फिर कहा गया है किसी ने कि वाई चार्जशीट टू सीएम, राइट हैंड ऑफ हिज सिस्टर्स कन्वीनर लेंजार इज द इंटीरियर मिनिस्टर, व्हाट वकील is doing, only his relative has been posted as a SP हैदराबाद, a big city of Sindh। ये अब फारूक लंजार पर उन्होंने बात की है, बिल्कुल सही बात की है कि उन्हें जो है इन्होंने गलत पोस्टिंग दी है लंजार ने। अब आगे कहा है कि आज मज़ा आया ना ताकत के साथ टक्कर है, देखने कि क्या ये वही वाक़या है कि ताकतवर आपस में लड़ पड़े डिफेंस थाने में। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि लोग जो है वो खुश हैं इस झगड़े से, और जो लोग पिटे हैं उनके पिटने पर जो है लोग खुश हैं। लोग FWO को जो है वो उनकी तारीफ़ें करें। ये मुल्क आर्मी का है, या ज़ाहिर है कि आर्मी हिफाजत करती है तो मुल्क आर्मी का, इस हवाले से तो सही है कि ये मुल्क आर्मी का है, इसको चलने वाले वही हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता उनका। ये उनका अपना ज़ाती कमेंट्स है, उनकी अपनी ज़ाती राय, लेकिन आर्मी जो है जो भी कुछ करती है वो मुल्क की फलाह के लिए करती है, मुल्क की सलामती के लिए करती है। अगर आर्मी मुदाफ़त ना करे तो ये सियासतदान जो है वो मुल्क को बेच के खा जाएंगे, जो कि इस वक्त मुल्क के हुक्मरान हैं। सबका रिकॉर्ड कौम के सामने है कि कितना मुल्क का कौमी ख़जाना लूट गए हैं और बाहर के बैंक जो है वो उनके अकाउंट से भरे हुए हैं। यही मुल्क के सियासतदान हैं। अच्छा, वकील बदमाश हैं क्या जो चक्का है? ये भी वही बात उन्होंने की है। आगे कहते हैं कि ग़ुलाम नबी मेमन की इंक्वायरी आपको भी पता है कैसे है। मैं क्या कहूँ इस पर। ग़ुलाम नबी मेमन एक अच्छे IG हैं। पुलिस तो अपने पुलिस वाले से इंसाफ नहीं करती, जहाँ से पैसा मिलता वहीं के होती है, यानी जहाँ देखी तरी वहाँ बिछा दी दरी। ये कहते हैं पुलिस वालों के लिए। गुड़ पर मक्खी भिनभिनाती है, वही काम जो है पुलिस वालों का है। जहाँ से रोकड़ा मिलता है वहीं पुलिस वाले जाते हैं। ये तस्वीर नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं, ये कराची के बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब वहीद जिलानी। ये आजकल जो है वो थानों के बहुत ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं। इस वक्त जैक्सन थाने के दौरे पर हैं, और ये SHO जैक्सन मोहम्मद सऊद के काम की जो है ये इस वक्त बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जैक्सन के SHO मोहम्मद सऊद जो है वो MA इकनॉमिक्स हैं, यानी कि इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी पुलिस में भर्ती होकर जो है माशरे की खिदमत के जज्बे से आए हैं। इस वक्त जैक्सन थाने में इनकी पोस्टिंग कहना है वही जिलानी का। इन्होंने जो है वो केमाड़ी के इलाके में जो है मनशियात फरोशों का, गुट का मावा चलाने वालों का, दूसरे जो जराइम पेशा अफराद है उनकी कमर तोड़ दी है इस SHO जैक्सन ने। ये कहना है
वहीद जीलानी साहब का, जो कि कराची के सीनियर तरीन क्राइम रिपोर्टर्स में इनका शुमार होता है। कभी ये एसएसपीज़ के पास होते हैं, कभी डीआईजीज़ के पास होते हैं, कभी बिलावल ज़रदारी भुट्टो के करीब खड़े दिखाई देते हैं। हरफन मौला है जिनकी तरह से आनन फानन कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, लेकिन उनकी खबरें जो है वो गाए बगाए जो है वो हमें पढ़ने को, हमें देखने को, हमें सुनने को मिलती है। कराची पुलिस का शायद ही कोई ऐसा एसएचओ हो, शायद ही सिंध पुलिस का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हो, शायद ही कोई ऐसा डीआईजी हो जो कि वहीद जिलानी को ना जानता हो, क्योंकि एक तवील अरसा उन्होंने जो है क्राइम रिपोर्टिंग की है और क्रिमिनल्स को जो है उनकी कारनामों के, उनकी जो है से बेनकाब वो करते चले आ रहे हैं। पुलिस की कारकर्दगी वो निखारते रहे हैं, पुलिस की कारकर्दगी को चार चांद लगाते रहे हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ नाज़रीन यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।